پر چڑھ گیا. تاڑ کا درخت لمبا بالکل, چڑھنے کو تو چڑھ گیا گاؤں والا, اب اترنے کو جب نیچے دیکھا تو وہ قطب مینار نظر آیا, اترنے کی ہمت نہیں ہوئی, تو وہاں سے چلانے لگا بیٹھ کے. سارے گاؤں والے نیچے جمع ہو گئے, سب نے تدبیریں کی, وہ کوئی تدبیر سے نیچے نہ اترا. سب نے کہا بھائی چچا بوجھ بجھکڑ کو لاؤ. بوجھ بجھکڑ کو لائے. بوجھ بجھکڑ نے آ کر معاملہ دیکھا کہ تاڑ پر ایک آدمی درخت پر چڑھا بیٹھا ہے. پہلے تو ہنسا پھر رویا. تو پورے گاؤں والوں نے کہا کہ چاچا یہ تو بعد میں بتانا ترکیب کیا ہوئی, لیکن یہ بتاؤ پہلے تم کہ ہنسے کیوں اور روئے کیوں. کہا ہنسا تو اس لیے کہ اس کو اتارنے کی ترکیب سمجھ میں آ گئی, اور رویا اس لیے کہ میرے بعد ایسی ترکیب تم کس سے پوچھو گے, تمہاری ایسی مشکلوں میں حل کون کرے گا. تو لوگوں نے کہا اچھا چاچا بتاؤ ترکیب کیا ہے. کہا رسہ لاؤ. گاؤں والے ایک مضبوط لمبا سا رسہ لائے. کہا اسے اچھالو اوپر. وہ اس کو اچھالا, اسے کہا کہ بھائی پکڑ لے. اس نے جو اوپر درخت کے اوپر تھا اس نے پکڑ لیا. یہ کہا کہ اسے اپنے گرد کے اپنی کمر کے گرد پیٹی کی طرح باندھ لے. اس نے مضبوطی سے وہ رسہ باندھ لیا. نیچے کہا 10-20 گاؤں والے مضبوط ہٹے کٹوں کو کہ جھٹکا مارو. انہوں نے رسے میں جھٹکا مارا, وہ نیچے آگے گرا اور وہ ناریل کی طرح چٹک گیا, کھیل کھیل ہو گیا وہ. تو سب نے کہا کہ چاچا یہ کیا کیا. کہا بھائی ترکیب تو بالکل صحیح تھی میری. چاچا نے کہا اس ترکیب سے سینکڑوں آدمیوں کو میں کنویں سے نکال چکا, یہ اس کی قسمت تھی کہ یہ مر گیا. یہ اس کی قسمت تھی کہ یہ مر گیا, ورنہ اس ترکیب سے سینکڑے لوگوں کو میں نے کنویں سے کھنچوا لیا. بتائیے اب ایسے کسی کو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو صاحب عقل باور کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے. اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ گم ہیں. تو قرآن نے فرمایا الا انہم هم السفہاء, یہ جنت کو جہنم کو جنت پر ترجیح دے رہے ہیں, یہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں, یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ان سے بڑھ کر کون بیوقوف ہوگا, ان سے بڑھ کر نالائق کون ہوگا. اور یہ اس کا اپنی نالائقی کا, اس عظیم الشان نقصان کا ان کو احساس تک بھی نہیں ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا نقصان کر رہی ہے اپنے آپ میں, اور اپنی ذات کا اور اپنی پورے مستقبل کا, اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, لیکن لطف یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں, یہ جانتے بھی نہیں, علم بھی نہیں ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. علم آگاہی جو ہے اور علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. علم کا مقام اور علم کا درجہ سب سے زیادہ بلند تر ہے. امام بخاری نے پہلے کتاب الوحی قائم کی, پھر کتاب الایمان قائم کیا اپنی کتاب میں, اس کے بعد کتاب العلم قائم کیا, کہ سب سے بڑی چیز وہ علم ہے. دیکھو قرآن مجید کا پہلی سورت ہی اقرا نازل ہوئی, پڑھائی سے اور تعلیم سے اور علم کے لیے. اتنا بڑا مقام ہے. علم کو ماہرین نے اور اہل علم حضرات علماء نے حیات سے تعبیر کیا. قرآن بھی حیات سے تعبیر کرتا ہے, بینائی سے تعبیر کرتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور, کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں, کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے, کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے, یعنی جو عالم ہیں اور جو جاہل ہیں, وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. قرآن موازنہ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ علم سب سے زیادہ بلند ترین. علم کو زندگی سے تعبیر کرتا ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو حیات ہے, زندہ ہے. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو مردہ ہے, موت سے مردے سے بھی بدتر ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو فرمایا ولکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور ترکیب کیا کرتے تھے, اپنی دانش میں عقل مندی کیا کرتے تھے, اپنی دانش میں سب سے بڑا دھوکہ کیا کرتے تھے منافقین. جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے تھے, سادہ دل مسلمانوں سے, تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو تمہارے جیسے مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, اور جب اپنے سرداروں سے, اپنے کفار اور کافر لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے ساتھ تو ہم تفریق بازی کر رہے ہیں, وقت گزاری کرتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ان کا بیوقوف بناتے ہیں, کچھ وقت گزاری کرتے ہیں, ٹھٹول کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں ان کا, لیکن ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ہم تمہاری طرح مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, جب اپنے کفار سرداروں سے ملتے ہیں, منافقین بڑے کفار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہی تو نفاق ہے, ان کے سامنے کچھ, ان کے سامنے کچھ.
ان کے سامنے ایمان کا اظہار اہل ایمان کے سامنے اور کفار کے سامنے حقیقت اپنے دل کا بیان کہ تو ہم تو حقیقت اور دل کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم، اور کہتے تھے انما نحن مستہزئون. استہزاء کہتے ہیں تمسخر کو، ٹھٹھول کو، مذاق اڑانے کو، کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اہل ایمان، اہل دل، مومن، پختہ پکے مسلمان ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر زمانے میں ان کا مذاق اڑایا گیا. کیا اڑایا گیا؟ آج بھی لوگ ملا کہہ کر پکارتے ہیں، آج بھی لوگ ملا، حالانکہ ملا کو نہیں سمجھتے ملا کیا ہے. ملا کبھی کسی دور کے اندر بہت بڑے علامہ کو کہا جاتا تھا، بہت بڑے عالم کو کہا جاتا تھا علامہ کو ملا. لیکن اب ملا گویا کہ ایک طریقے سے مذاق کا اور ایک طریقے سے برائی سے پکارنے کا اور برے معنوں میں استعمال کیا جانے لگا. ملا کہنے لگے تو مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھنا حق تعالیٰ اپنے انبیاء کے حق میں، حق تعالیٰ اپنے صحابہ کے حق میں، اللہ تعالیٰ اپنے مومنین اور اہل ایمان کے حق میں سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. توہین بھی برداشت کر لیتے ہیں، عذاب بھی برداشت کر لیتے ہیں، ان کا تمسخر برداشت نہیں کرتے. انبیاء کا کوئی مذاق اڑائے پھر عذاب نہیں رکتا آنے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں. کسی کا مذاق اڑانے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اس آدمی کی کوئی وقت اور عظمت آپ کے دل میں نہیں، اس لیے آپ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ دین کا مذاق اڑائیں، آپ کسی دینی شخصیت کا مذاق اڑائیں، آپ نعوذ باللہ کسی نبی کا مذاق اڑائیں، آپ کسی مذہبی کتاب کا مذاق اڑائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا، اس نبی کا، اس صحابی کا، اس عالم کا آپ کے دل میں عظمت اور احترام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ انبیاء کی یا خدا کے دین کی کوئی تمسخر کرے، ٹھٹھول کرے. عذاب آنے میں پھر دیر نہیں لگتی. ظلم برداشت کر لیں گے. آرا چلا دیا انبیاء کے سر پر، کفار نے آرا چلا دیا. انبیاء کو اٹھا کر جلتے ہوئے آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا. کون سا ایسا دنیا کے اندر ظلم ہے جو انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے نہیں کیا؟ اپنی دانست میں سولی پر بھی چڑھا دیا، اپنی دانست میں اپنے علم کے مطابق سولی پر بھی چڑھا دیا، سب کچھ کیا. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سیدہ عائشہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کار نبوت میں آپ پر سب سے زیادہ سخت وقت کون سا آیا؟ نبوت کے کام میں جو آپ نے نبوت کا کام انجام دیا، لوگوں کو دین ایمان کی تبلیغ کی ہے، اس میں سب سے زیادہ سخت وقت کب آیا؟ کہا عائشہ، پیغمبر نے جواب دیا، ہر نبی کو اس کے منصب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا. کیونکہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، اس لیے سب سے بڑی آزمائش میری ہوئی. اور فرمایا عائشہ مجھے پورے دور نبوت میں طائف کا دن کبھی نہیں بھولے گا. اور فرمایا کہ عائشہ طائف میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، نوجوان غنڈے بدماش مجھے آگے نہیں بڑھتے تھے، میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے پیچھے نہیں ہٹ دیتے. میری جوتیاں خون کے اندر ایسی لبریز ہو گئی تھی کہ جیسے برسات میں جوتے پانی میں بھر جائیں اور اس میں سے پانی کی آواز آتی ہے چلتے وقت، جو خون سے چلتے وقت میرے جوتیوں سے آواز آتی تھی. اور فرمایا کہ عائشہ میری یہاں سامنے کی ہڈی پر مارتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف برداشت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں برداشت کی.